فراہم کی۔ آج چینی کا عام مارکیٹ میں ریٹ کیوں سستا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے دور کے اندر گنے کے کسان کا، کاشتکار کا اتصال ہوتا تھا۔ 180 روپے ریٹ ہوتا تھا گنے کا، جو کسان کا مقرر شدہ ریٹ سرکاری ہوتا تھا، لیکن کسان کو 100 روپے 120 روپے ملتے تھے، وہ بھی اس کو بر وقت پیمنٹ نہیں ملتی تھی۔ عمران خان نے قانون سازی کی، میک شور کیا، نہ صرف کسان کو سرکاری قیمت سے زیادہ قیمت ملی گنے کے کاشتکار کو، بلکہ اس کو قیمت بھی بر وقت ملی۔ جو ملز مالکان کی بلیک میلنگ تھی وہ ختم ہوئی، جو پیمنٹ نہیں کرتا تھا، کسان کا اتصال کرتا تھا، ان کے اوپر کارروائی ہوتی تھی، FIRs ہوتی تھی، اور یہ آن ریکارڈ باتیں موجود ہیں اپنی جگہ پر۔ یہی وجہ ہے کہ کسان نے گنا زیادہ لگایا، گنے کی پیداوار زیادہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4.5% گروتھ جو نظر آئی ہے پاکستان کی فصلوں میں، 2600 ارب روپیہ اضافی پچھلے 2 سال میں کسان کی جیب میں گیا، اضافی آمدن اسے ملی عمران خان کے دور میں، کسان خوشحال ہوا، اور آج 75 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ پاکستان کی ملوں نے بنائی ہے، جو کہ پچھلے سال 55 لاکھ ٹن تھی، اس سال 20 لاکھ ٹن اس سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 60 لاکھ ٹن ہے، اس سے اضافی چینی اس ٹائم جو ہے وہ ملز کے اندر پڑی ہے، جس کے باعث ریٹ مارکیٹ میں زیادہ چینی کا نہیں ہو رہا۔ تو اس کے اندر کوئی ایسا تیر جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت یا مفتاح اسماعیل نے نہیں چلایا، بلکہ ان کی نااہلیوں کی تو اپنی داستان ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ یوٹیلٹی سٹور کی قیمتیں رکھ دیتا ہوں۔ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جب ہماری حکومت تھی تو گھی 250 روپے میں بک رہا تھا، آج 300 روپے میں یہ بیچ رہے ہیں، تو 50 روپے تو پہلے ہی انہوں نے اضافہ کر دیا۔ اوپن مارکیٹ میں ہمارے دور کے اندر گھی کی قیمت 400 سے 410 روپے تھی، جو آج 550 سے 560 70 80 روپے میں بک رہا ہے، یعنی 150 سے 200 روپے کلو کا اضافہ گھی کا ان 60-70 روز میں اس امپورٹڈ حکومت نے کر دیا۔ اب میں یہ یوٹیلٹی سٹور کی قیمتوں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن یوٹیلٹی سٹور کا پڑا ہے۔ یہاں پر جو دال چنا ہے اس کا پہلا ریٹ 162 روپے کلو ہے، یوٹیلٹی سٹور میں 28 روپے کلو دال چنا کے اندر اضافہ ہو گیا، نیا ریٹ 190 روپے ہو گیا ہے۔ یہ شہباز سپیڈ آپ دیکھتے جائیں، بہترین ایڈمنسٹریٹر، اور ان کے جھوٹ کی کہانیاں جو آج مفتاح اسماعیل بتا رہے تھے کہ یوٹیلٹی سٹور میں بہت زیادہ چیزیں انہوں نے عوام کے لیے سستی کی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو کہ چنا ہے، جو کہ سفید چنا ہے، اس کی قیمت 213 سے بڑھ کے 300 روپے ہو گئی ہے، یعنی 87 روپے کلو سفید چنے کی قیمت میں یوٹیلٹی سٹور کے اوپر اضافہ کر دیا ہے۔ تو پھر آپ کون سا ریلیف جو ہے وہ عوام کو فراہم کر رہے ہیں؟ دال مسور جو ہے وہ 215 روپے کلو سے 270 روپے ہو گئی ہے، یعنی 55 روپے کلو کا دال مسور کے اندر اضافہ کیا ہے۔ تو یہ یوٹیلٹی سٹور سے مفتاح اسماعیل صاحب کون سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ دالیں تو روزمرہ استعمال کی ہیں، عام آدمی تو دال کھاتا ہے، مرغی تو ویسے ہی ہمتا شہباز نے بہت مہنگی کی ہوئی ہے، تو وہ تو ویسے ہی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی تھی، تو یہ دالیں اب عوام جو ہے وہ کیسے کھائے گی؟ تو یہ ایک اور جھوٹ جو ہے وہ ان کا سامنے آ گیا۔ یہ سارا ایک جھوٹوں کا ٹولہ یہاں پر جمع ہو گیا، جو آئے روز ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا، ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے۔ عوام سے آئے روز جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک اور جھوٹ بڑے تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ جی عمران خان 120 ارب روپے کی سبسڈی عمران خان نے دے دی۔ یہ میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے کہ ہمارے جو مارچ کا مہینہ تھا، اس مارچ کے مہینے میں پیٹرول کے اوپر ہم نے 12 ارب روپے سبسڈی دی، اور ڈیزل کے اوپر ہم نے 14 ارب روپے سبسڈی دی، جو کہ ٹوٹل تقریباً 28 ارب روپیہ سبسڈی کی مد میں بنتا ہے۔ یعنی پیٹرول پہ ہم 24 روپے فی لیٹر سبسڈی دے رہے تھے، ڈیزل پہ 40 روپے فی لیٹر سبسڈی دے رہے تھے۔ اب اپریل اور جو مئی کا معاملہ ہے اس میں ان کی حکومت آ گئی، شہباز شریف 11 اپریل کو وزیر اعظم بن گئے، جعلی وزیر اعظم بنے، امپورٹڈ وزیر اعظم بنے، کرائم منسٹر وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد جو قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اس میں جو سبسڈیز دی گئی ہیں، وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور وہ تقریباً آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی 220 ارب روپے کی تقریباً وہ سبسڈی بنتی ہے، جو کہ جس کے ذمہ دار یہ ہیں، جو کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، اور پیٹرول کی قیمتوں میں 84 روپے اضافہ فی لیٹر کر دیا، ڈیزل کی قیمتوں میں 120 روپے اضافہ کر دیا۔
جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم تو 24 روپے سبسڈی دے رہے تھے 3 لیٹر پیٹرول پہ، تو 60 روپے تو انہوں نے اضافہ کیا، وہ تو ان کے ذمہ ہیں، اور 120 میں سے 40 روپے ہم سبسڈی دے رہے تھے تو 80 روپے ڈیزل پہ انہوں نے اضافہ کیا، وہ بھی آپ کے ذمہ ہیں۔ تو یہ جھوٹ کس کو بول رہے ہیں آپ، کس کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ پی ڈی ایم آئی ایم ایف بن چکی ہے، اور عمران خان آئی ایم ایف نے کہا تھا 750 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیں، ہم نے نہیں لگائے تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے ٹارگٹس پورے کر کے دیں گے، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کریں گے، لیکن ہم ان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پورا کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اقتصادی سروے کے اندر واضح طور کے اوپر حقائق سامنے آ گئے کہ ملک کی ایکسپورٹس میں 27% اضافہ ہوا۔ 2018 میں عمران خان کو جب حکومت ملی تھی تو برآمدات 24 ارب ڈالر پہ تھی۔ عمران خان 3.5 سال میں حکومت جب چھوڑ کے گیا تو ملک کی ایکسپورٹس 32 ارب ڈالر کے اوپر تھی، 27% اضافہ عمران خان نے کیا۔ بند صنعتیں پڑی ہوئی تھی، ٹیکسٹائل کو اتنے بڑے تالے پڑے ہوئے تھے، پاور لومز کباڑ کے بھاؤ بک چکی تھی۔ عمران خان 3.5 سالہ دور حکومت میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس 12 ارب ڈالر سے 21 ارب ڈالر کے اوپر آ گئیں، اور نئی ٹیکسٹائل انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی، نئی فیکٹریاں لگ رہی تھیں۔ 3.5 سال میں کرونا کے باوجود 55 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ ہم نے پیدا کی۔ اسی اکانومی، اسی بجٹ سے 260 ارب روپے کا احساس پروگرام ہم چلا رہے تھے، غریب آدمی کا اس کا سہارا بنے ہوئے تھے، اس کا مداوع کر رہے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو کہ یو ایس کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے جو کہ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن چکا ہے۔ پہلے ہی احساس پروگرام ورلڈ بینک کا ایک 3400 پروگراموں کا ایک کمپیریزن کیا گیا، مقابلہ ہوا، اس میں احساس پروگرام جو عمران خان نے شروع کیا تھا وہ دنیا میں 4تھے نمبر پر آیا تھا۔ اب اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے اندر فلاحی ریاست قائم کرنے کے لیے بہترین ماڈل ہے، جہاں پر آپ باٹم اپ اپروچ سے جو عام آدمی ہے اس کو اوپر سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی بجائے آپ اس کو نیچے سے اوپر اٹھا رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو سوشل پروٹیکشن فراہم کر رہی تھی، ریاست سہارا فراہم کر رہی تھی۔ ہم ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ کو ہم نے اپنے اچیو کیا، ہمیں 3840 ارب روپے کا یہ ٹیکس چھوڑ کے گئے تھے، ہم ٹیکس ریفارمز لے کر آئے، ہم نے 6200 روپے پہ ٹیکس کو جو ہے وہ چھوڑا۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر بڑی صنعتوں میں 10.5% اضافہ، جو ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کی 2 سال میں 6% اضافہ، اچھا خاصا ملک چل رہا تھا۔ ایک ایسے شخص کو لا کے بٹھا دیا یہاں پر جن کا کام صرف این آر او لینا تھا۔ اب وہ این آر او 2 اور وہ جو نیب ترامیم ہے جس کی خرم دستگیر نے بات کی کہ ہم تو آئی اقتدار میں اپنے کیسز کے خاتمے کے لیے تھے، عوام کے ساتھ تو ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے، یہ تو عوام دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ غریب کش حکومت آ گئی ہے یہاں پر، اور جو بہترین ایڈمنسٹریٹر تھا وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوا ہے۔ شہباز شریف پہلے پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتا تھے، اندھوں میں کانا راجا ہوتا تھا۔ پنجاب میں تو یہی ہوتا ہے کہ مثال ایسے ہے کہ باپ کمائی کر رہا ہے، بچے خرچ کر رہے ہیں، یعنی وفاق کمائی کرتا تھا، این ایف سی سے شیئر مل جاتا تھا، یہ کبھی پل بنا دیتے تھے، کبھی انڈر پاس بنا دیتے تھے، آنیاں جانیاں جو ہیں وہ ان کی لگی ہوتی تھی، شو بازیاں۔ اب پچھلے 2.5 ماہ سے آپ کو وزیر اعظم ہے، اب یہاں پیسہ اکٹھا کرنا ہے، یہاں فیصلہ سازی کرنی ہے، یہاں پر آپ نے ملک کے مفاد میں آزاد خارجہ پالیسی اپنانی ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، تو یہاں پر شہباز شریف بدترین ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کی جتنی کریڈینشیلز بڑھا چڑھا کے پیش کیے جاتے تھے ناکام ہو گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں۔ رشیا سے سستا تیل یہ نہیں لے پا رہے، ان سے بات نہیں کر رہے۔ رشین صدر کو ٹیلی فون کرنے میں کیا مذائقہ ہے شہباز شریف کا؟ فون کریں۔ بلاول وزیر سیر و تفریح بن کے کولمبس بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں، ان چکروں سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ پاکستان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو بنیادی طور کے اوپر ملک کو ایسی جگہ کے اوپر لے گئے ہیں جہاں ایک سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحکام ہے۔ 40 ارب ڈالر درکار ہے پاکستان کو آگے مستقبل کے اندر، وہ پیسے کہاں سے لانے ہیں انہوں نے؟ جو خود منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جن کا خود پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، کٹورا لے کر جو ہے وہ چیری بلاسم سے بوٹ پالش کرنے لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہے، خود این آر او لے لیا ہے، مریم کے کیسز بند کر لیں گے، شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیس بند ہو جائے گا، نواز شریف کے کیسز میں ختم ہو جائے گا۔ اور جو کہتے ہیں جی ان ترامیم میں کیا ہے، تو قانون تو بنائے جاتے ہیں جس کا اطلاق مستقبل میں ہونا ہو،
کوئی قانون ایسا نہیں ہوتا جس کا اطلاق 20-22 سال پرانے کیسز پہ ہو جائے. یہ 1999 سے اطلاق ہو رہا ہے اور آپ نے نیب کو اٹھا کر اپنے تابع کر لیا ہے. تو اب نیب کیا کرے گی؟ نیب کے اوپر تو پھر ان اللہ ان الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. جو نیب کا حال انہوں نے کر دیا ہے، جو ان کی خواہش کئی بار زبانوں کے اوپر آتی رہی ہے. تو اب ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو آج بھی سروے آیا ہے آئرس کا، پہلے افسس کا سروے آیا تھا، 64% عوام فوری انتخابات مانگ رہی تھی. آئرس کا سروے آیا ہے، 67% عوام فوری انتخابات جو ہیں وہ چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہیے. ایک عوامی حکومت منتخب ہو کر آنی چاہیے جس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہو، جو کہ عوام کی تکالیف کو جو ہے سمجھتی ہو، عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو. جن کے اوپر 16 ارب روپے کے ٹی ٹیوں کے، ایف آئی اے کے، جعلی اکاؤنٹس کے، پاپڑ والوں کے، فالودے والوں کے کیسز نہ ہو. تو یہ کیوں ڈرتے ہیں انتخابات سے؟ کیا خوف ہے ان کو انتخابات کا؟ 3.5 سال یہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. اب کون سی گدڑ سنگی ان کے پاس آ گئی ہے کہ جس سے یہ ملک کے حالات ٹھیک کر لیں گے؟ یہ جو 11 جماعتوں کا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے، اب خبر